بات ہے اس کی کیوں کہ بھائی مصطفیٰ کے ساتھ قسم خدا کی اس بندے نے ایک بندے نے کوئی گٹری پنڈی کا گٹری اس نے مجھ سے کوئی 1.5 گھنٹہ بات پرانی بات ہے تھوڑی پرانی تو اس نے فون پہ بات کی کہتے کہ آپ کا میں نے وائس میسیج سنا ہے میں نے کہا اچھا کیا ہوا میں نے جس میں آپ نے صحابی کی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کچھ شیعہ نما لوگ جو سنیوں میں آ گئے تو آپ کا اشارہ میری طرف تھا میں نے کہا میرا اشارہ جہاں بھی تھا البتہ یہ مجھے پتہ چل گیا آج کہ چور کی داڑھی میں تلک کا مطلب کیا ہوگا یہ آپ مجھے کہتے نہیں اس کا مطلب ہے مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا اور اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں آپ بھی تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں فون میں 2 فون چکے ہیں اللہ بات توجہ سنیے گا کہتا ہے یہ آپ نے حدیث سے مار پڑی ہے میں نے کہا آپ پڑھا دیجئے کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم حضور نے فرمایا وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا آپ کو پتہ ہے وہ صحابی ہے میں نے کہا یہ مجھے تو نہیں پتا صحابی ہے آپ فرمائیں صحابی ہے کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا پھر جہنم کی طرف سے کیسے بلا رہا ہوگا میں نے کہا وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا حضور نے فرمایا یہ حدیث ٹھیک ہے کہا ہاں ہاں تو میں نے کہا جب حدیث ٹھیک ہے اور حضور فرما رہے وہ جہنم کی طرف بلائے گا تو یہ صحابی کی تعریف ہوتی ہے کہ صحابی وہ ہے جو جہنم کی طرف بھی بلائے گا اور صحابی بھی رہے میں کہ ساری تحقیق رہنے کی پیچھے یہ تمہاری تحقیق ہے اور پھر مجھے کہتا ہے جناب آپ کو پتہ ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے انہوں نے جو ہے وہ خطائے معصیت کی فلاں میں لکھا ہے خطائے معصیت کی فلاں میں لکھا ہے 30 نبی لسٹ بڑی فلاں میں لکھا ہے معصیت کی اب میں کہتا ہوں بریک مارو مار نہیں میں کہوں اے دسو کہ خطائے معصیت انہوں نے کی فلاں میں لکھا ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کیا کہتا ہے کیا کی خطائے معصیت یا خطائے اتحادی ذرا توجہ کہنا جی وہ میں تو کہتا ہوں خطائے اتحادی میں کہے پیچھے جنہیں بھول کہہ رہے ہیں تو یہ پیچھے جو تم نے بکواس کیا ہے اس نے بھی کہا معصیت پتہ چلا اندر تمہارے چور ہے بولو اندر تمہارے چور ہے اگر چور نہ ہو تو کھل کر کہو بھائی جو بات ہوئی ہے وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں حق بدست حیدر کرار لیکن آگے معاویہ بھی ہمارے سردار خطائے اتحادی کا معنی کیا ہے وہ اس لیے ڈاکٹر جرانی صاحب کے پیچھے سارے پڑ گئے کیوں پڑ گئے اس لیے کہ انہوں نے سمجھایا 14 صدیوں میں خطائے اتحادی کہا کسے جاتا تھا آج جب انہوں نے خطائے اتحادی کو گناہ بنا کے پیش کیا تو انہوں نے کہا ہاں صرف خطا ہو تو اس کی قسمیں ہوتی ہیں خطائے اتحادی ہو تو پھر کوئی قسم نہیں ہوتی ہے کہاں خطائے اتحادی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو مجتہد اجتہاد کرے اور اگر صحیح اجتہاد ہو تو 2 گنا ثواب ملے گا اور خطائے اجتہادی ہو اجتہاد میں خطا ہو جائے تو پھر بھی اس خطائے اجتہادی میں گناہ نہیں ملے گا ثواب ملے گا ادھر مولا علی بھی اجتہاد فرما رہے تھے تبھی تو آپ کا حق پہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے مولا علی کو ان کی خلافت کو مانتے ہوتے تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں عثمان غنی کا کہ خون کا مطالبہ کیوں عثمان غنی کے خون کا مطالبہ نہیں ہے معاملہ کوئی اور ہے میں کہ سبحان اللہ تسی 14 صدیوں تو عمر ہے اس وقت وہ نہیں بیٹھے سو تسی کہ نہیں میں کہ پھر کوئی کتاب پیش کرو جڑی صحیح ہوئے سبحان اللہ تمہاری منہ سے جو بکواس ہوگی ہم سنتے جائیں گے بولو وہ جو حق ہو آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو ترازو ہے تو یہ بات سمجھے ہم ترازو سے تولتے ہیں میں نے کہا کسی کتاب کا نہیں دیکھے بات تو سمجھ آنے والی ہے عقل کی بات ہے میں نے کہا عقل کی بات نہیں ہے بے عقلی کی بات ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے تبھی تو یہ کہتے تھے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا میں مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ان کو پکڑا جائے ان کو کافر کردار تک میں نے کہا بھائی اس سے یہ سمجھ تمہیں آئی ہے 14 صدیوں سے اہل سنت کو یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے خلافت کو مانا تھا تبھی تو کہا تھا بیعت تب کروں گا جب یہ کریں گے یہ کریں نا میں نے کہا یہ کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کو پکڑے نا وہ جسے بڑا مانا جاتا ہے وہ جسے خلیفہ مانا جاتا ہے وہ جس کو تسلیم کیا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے حضور اے مہربانی کرو نا پھر بیعت کرنا میں نے کہا بات کی بیعت نہیں کر رہے تھے کیوں نہیں کر رہے تھے میں نے کہا اس لیے کہ حدیث صحیح ہے کیا حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں ایک وقت آئے گا کہ میرے عثمان کو شہید کیا جائے گا جلدی جلدی یاد کر رہا ہوں توجہ کر رہا ہوں
میرے عثمان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور اس وقت حق پر وہ ہوگا جو عثمان کے ساتھ ہوگا۔ یہ دلیل تھی حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ بھائی چونکہ حضور نے فرمایا تو میں ابھی عثمان غنی کا ساتھ ہوں، تو پہلے عثمان غنی کا قصاص کیا جائے، بدلہ لیا جائے، پھر بیعت ہوگی۔ اور علی کا اپنا اتحاد، پہلے بیعت کرو، اسٹیبل ہو جائے، پھر کام کریں گے۔ پھر بھی کیوں مارے کیوں اس نے؟ وہ ٹھیک ہے صلح ہوگی جو بھی ہوا، لیکن نہیں پھر بھی آخر دیا پترا ایکڑا آخر ہو اول تک پہلے آخر پھر بھی مارا کیوں تھا؟ اور جو بھی ہوا تھا جب صلح ہو گئی۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ اس ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، خاص کر عوام الناس میں، لیکن لوگ اتنے بغیرت ہیں کہ انہوں نے چھیڑا، جان بوجھ کے لوگوں میں یہ عقیدہ غلط انجیکٹ کیا، اور بار بار ان کے سامنے کہا کہ وہ یوں لڑے تھے، وہ یوں ہوا تھا، وہ یوں ہوا تھا، یہ حدیث پڑھو 2812 پڑھو، یہ حدیث عمار پڑھو۔ تو پھر اس لیے ہمیں مجبوراً یہ سنانا پڑ رہا ہے۔ وہ واقعہ نہیں ہے جو دنیا جھوٹ بتاتی ہے، واقعہ وہ ہے جو جلالی بتاتا ہے۔ یہاں کھولتے ہیں تو کسی کھوتے کھرکے کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے سنیے تو صحیح، میں کیا سنیے تو صحیح، پر وہ کہنے نے پہلے دیکھیے بھی صحیح، سننے قابل بھی ہے۔ جلالی صاحب سے میں نے یہ سنائی یہ پہلی مرتبہ، وہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، ترازو ہے تو تول کے دیکھو۔ آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، ترازو ہے تو تول کے دیکھو۔ بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہے وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باغی گروہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے گا۔ یدعوہم الی اللہ، وہ تو انہیں جنت کی طرف، وہ تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ دوسرا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ علامہ ابن حجر الحیثمی آپ نے لکھا ہے تطہیر الجنان میں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو حضور نے قلم سپرد کر دیا، کہا آئندہ قرآن جو ہے نا وہ تم نے لکھنا ہے۔ آپ کو اب پتہ چلا وہ کیوں کہتے ہیں قرآن مکمل نہیں ہے، کیونکہ لکھا جو معاویہ نے ہے۔ زور سے آواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ بات ہو گئی، مقدر تو دیکھو وہ قرآن لکھے، مقدر تو دیکھو وہ قرآن لکھے، یارو معاویہ صحابی کوئی نہیں صحابی۔ اب میں آپ کے سامنے جو شعر پڑھوں گا جلدی جلدی، قسم خدا کی اٹھ کے آپ سب کے ساتھ لگے تو حق ادا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے جو لفظ ہیں نا وہ حدیث کے سامنے ہیں۔ صحابہ سارے چمکدار اونچے، صحابہ سارے چمکدار اونچے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، میرے نبی کیسے، میرے نبی کے صحابہ کیسے؟ فرمایا یہ ستاروں کے معنی میں۔ جب سارے صحابہ کی بات میں فرمایا سارے صحابہ، کس کے معنی میں بولو 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 کس کے معنی میں؟ ستاروں کے معنی میں۔ اچھا ستارے کدھر ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں۔ اچھا ان کی چمک تو ہوتی ہے مگر وہ بہت اونچے، یہاں زمین پر کچھ بھونکنے والے بھونکتے ہیں، اتنی دور آواز جاتی ہے۔ آپ سنیے صحابہ سارے چمکدار اونچے، بھونکنا ان کو پہنچتا ہی کوئی